बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से मुतल्लिक़ आज हाई कोर्ट में अली हमज़ा की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बादियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। फौरी तौर पर पुलिस अफसर को बुलाया गया और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बादियाब हो के घर भी पहुँच गए हैं। आज ही लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, आज ही पुलिस को तलब किया गया और आज ही बादियाबी हो गई है। अहम तफसीलात हैं, साथ में आपको बताऊंगा। अपोजिशन लीडर सेनेट और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट में वो मामला ले गए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जो नाअहली का नोटिफिकेशन है उस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करते हुए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर के अहदे से भी उनको डी नोटिफाई कर दिया और अपोजिशन लीडर सेनेट के अहदे से भी हटा दिया। तो अब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है कि हुजूर वाला आपका हुक्म था, आपके हुक्म पर हमने सारा कुछ किया और आपके हुक्म पर जब इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया था कि उन नोटिफिकेशंस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी, तो हाई कोर्ट के हुक्म के होते हुए स्पीकर कैसे हमें डी नोटिफाई कर सकता है और चेयरमैन सेनेट कैसे कर सकता है। ये बड़ी अहम दरख्वास्त है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन से मुतल्लिक आज 190 मिलियन पाउंड केस में जो दो मुलजमान हैं, एक मलिक रियाज, एक उसका बेटा अली रियाज और एक फरह गोगी जिसको कहा जाता है, उनकी ये दो जायदादों की नीलामी थी। जो मौज़ा मैंने आपको बताया था जो बनी गाला के साथ इलाका है, उस मौज़े में 450 किनाल ज़मीन थी, वो अली रियाज की जो बहरिया टाउन की वो नीलाम हो गई है और जो फरह गोगी की 250 कनाल थी वो नीलाम आज ना हो सकी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 190 मिलियन पाउंड केस में सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी में ये पेशरफ सामने आई। वहीं पे नैब ने कहा है कि बहरिया टाउन के रिहायशी या वहाँ जायदाद के मालकान के कानूनी हकूक़ महफूज हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नैब के जारी करदा अलामिया के मुताबिक झूठी खबरों की आड़ में रिहायशियों की जायदादें कम कीमत पर ख़रीदने की साजिश है। नैब अलामिया के मुताबिक रिहायशी और जायदाद मालकान नैब की नज़र में मुतासरीन हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया। नैब उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नैब अलामिया के मुताबिक कार्रवाई प्रोजेक्ट के मालकान और उनकी ज़ाती जायदादों तक महदूद है। नैब लूटी गई रकम के हसूल तक कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा। ये बहरिया टाउन में जो कि ये खबरें सामने आ रही थी कि प्रॉपर्टी के रेट्स गिर गए हैं और वहाँ पे धड़ाधड़ लोग जायदादें बेचने के ऊपर आ गए हैं, तो उससे मुतल्लिक ये सामने आया। ये बेसिकली आप जानते हैं DHA और बहरिया टाउन ये दो इदारे हैं, दोनों प्रॉपर्टी टाइकून हैं और ये उनका आपस में एक मामला है और अब उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी कार्रवाई भी आप देख सकते हैं। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में केस की समाअत थी, जिसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो इस्लामाबाद के पटवारी हैं वो प्राइवेट लोगों को हायर करते हैं और वो प्राइवेट लोग बिठाते हैं मुंशी के तौर पर और वो पटवार खाना के सारे मामलात को चलाते हैं। उससे मुतल्लिक समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भर्तियों का मुजवज़ा तरीक़ाकार जमा कराने के लिए वक्त मांगा। पटवार खानों में प्राइवेट लोगों के काम की तफ्तीश के लिए मुकर्रर अफसर AC इंडस्ट्रियल एरिया अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने असिस्टेंट कमिश्नर से स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट से मुतल्लिक इस्तफसार करते हुए कहा कि आपने रिपोर्ट देखी है जो स्टेट काउंसिल ने जमा करवाई है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया ने बताया कि मैंने अभी वो रिपोर्ट नहीं देखी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें शामिल है और इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत भी मौजूद नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने कहा कि कुछ वक्त दिया जाए, हम तैनातियाँ कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पटवार सर्कल्स में सरकारी अफसर तैनात करने में ताकि आवाम को सहूलत मिले। उन्होंने कहा कि आप आवाम की जो फलाह बहबूद है उसके लिए क्यों नहीं कुछ कह रहे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोटे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, रूल्स अलग और अदालती फैसले अलग हैं, रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आइनी तरमीम भी करना पड़ेगी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि 27वीं तरमीम आ जाएगी, बगैर पढ़े लिखे और बगैर क्वालिफिकेशन के लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने 27वीं तरमीम का भी जिक्र किया, उनको भी पता है कि 27वीं तरमीम आने वाली है और मज़ीद बड़े काम होंगे। तो जज साहब ने कहा हाँ 27वीं तरमीम भी तो आने वाली है।
ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اگر پٹواری نہ بچے تو کام رک جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کوئی شخص کسی پوزیشن کے لیے ناگزیر نہیں ہے، پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، لوگ ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، فوت بھی ہوتے ہیں اور ڈسمس بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک پٹواری نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کچھ وقت دیا جائے تعیناتیوں تک نظام چلانا، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وہیں پہ عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارا جو نظام ہے وہ پرائیویٹ منشیوں کے ذریعے یا اشخاص کے ذریعے ریونیو اسلام آباد کا پورا کام چلایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی، عدالت عالیہ کے روبرو 4 سرکلز کے انچارج پٹواری محمد عباس نے پرائیویٹ افراد سے سرکاری کام کرانے کا اعتراف کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی جس میں انکوائری افسر اسسٹنٹ کمشنر نے پٹواری محمد عباس پر میجر پینلٹی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ عدالت عالیہ نے دیگر پٹوار سرکلز کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق پٹواری محمد عباس کے مطابق اسلام آباد کے 45 پٹوار سرکلز اور صرف 9 پٹواری ہیں، اس کے پاس 4 پٹوار سرکلز کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر وہ پرائیویٹ لوگوں کو تعینات کیے وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ پٹواری کے مطابق آپریشنل رکاوٹوں کے باعث 3 تجربہ کار اشخاص کو کام پر رکھا ہے اور ان کو ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے چونکہ ریاست کا کار سرکار چلانا ہے۔ یہ پٹواری نے عدالت میں تسلیم کر لیا کہ جی یہ سارا جو سلسلہ یہ جاری ہے۔ اچھا، وہیں پہ دوسری جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون عالیہ حمزہ کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جمشید چیمہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما بھی ہیں، انہوں نے اور ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس کی تھی۔ جمشید چیمہ وہ اس ایف آئی آر میں نامزد تھے۔ محمود رشید اور ان کا ایک ہی کردار تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ گولی چلائی ہے پولیس والوں کے اوپر۔ محمود رشید نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، وہ 2 سال سے زائد ہو گئے، جیل میں بھی ہے، 10 سال اس مقدمے میں بھی سزا ہو گئی۔ جمشید چیمہ جس نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، بہرحال وہ بعد میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا ایک دفعہ اعلان کیا تھا فواد چودھری کی طرح، وہ بری ہو گیا۔ فواد چودھری ادھر فیصل آباد میں بری ہو گئے تھے اور جمشید چیمہ لاہور کے مقدمات میں بری ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ حمزہ کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے اپنے خلاف تمام درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد فرح خان لودھی نے پنجاب میں عالیہ حمزہ کے خلاف مقدمات کی رپورٹ پیش کی۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف پنجاب میں 21 مقدمات درج ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے عالیہ حمزہ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہونے کی رپورٹ پیش کر دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق عالیہ حمزہ کے خلاف لاہور میں 3، قصور میں 7، گجرانوالہ میں 1، راولپنڈی میں 4، میاں والی میں 2 اور فیصل آباد میں 4 مقدمات درج ہیں۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق اینٹی کرپشن میں عالیہ حمزہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت پنجاب، حکومت آئی جی پنجاب اور پولیس سمیت دیگر فریقین کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت نے عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں مریم نواز کے خلاف نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے میاں شہزاد فاروق، جو میاں عباد فاروق جو سزا یافتہ ہیں آرمی عدالتوں سے اور رہا ہو کے آئے، ان کے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے مریم نواز کے خلاف نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ میاں شہزاد فاروق کو 5 اگست کی شام گرفتاری کی ویڈیو سامنے آئی تھی، ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور وہ پچھلے کافی دنوں سے لاپتہ تھے اور ان کی بازیابی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر صاحب نے سماعت کی۔ آج ہی متعلقہ پولیس افسر کو بلایا، پولیس افسر کچھ دیر کے بعد پیش ہوا۔ عدالت میں انہوں نے رپورٹ جمع کروائی کہ پولیس نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جس کے مطابق میاں شہزاد فاروق کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 18 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ان کو بازیاب کروایا جائے اور ان کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ بازیابی کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اکبر علی ڈوگر نے، سردار اکبر علی ڈوگر صاحب نے۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ آج شام رہا کر دیا گیا اور وہ رہا ہو کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی درخواستوں پر۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جناب والا ایک اہم کیس ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے درخواستیں دائر کی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ موقف اپنایا تھا۔ عمر ایوب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے سابق چیئرمین ہیں شبلی فراق،
انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ یہ بیسیکلی توہین عدالت کی درخواستیں ہیں جو پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا اور آپ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے نہ ضمنی الیکشن کروانے ہیں، نہ ان کے حلقوں میں آپ نے مزید کوئی کارروائی کرنی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کرنے کے باوجود، چونکہ اس میں وفاقی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا تھا، اس میں متعلقہ لوگوں کو فریق بنایا گیا تھا، لیکن جس نوٹیفیکیشن پر عدالت نے کارروائی سے روکا تھا اسی نوٹیفیکیشن کی بعد پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، پشاور ہائی کورٹ کا 6 اگست کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے فارغ کر دیا اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے عمر ایوب کو اور شبلی فراز کو چیئرمین سینٹ نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، شبلی فراز نے ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بشیر وزیر ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواستیں دائر کی گئیں جس میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کو نااہل کیا۔ الیکشن کمیشن فیصلے کو عمر ایوب اور شبلی فراز نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے 6 اگست کو الیکشن کمیشن کو دونوں درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا تھا۔ 6 اگست کو پشاور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ الیکشن کمیشن کا جو 5 اگست کا نوٹیفیکیشن ہے اس پر مزید کارروائی نہ کی جائے۔ عدالتی احکامات کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے درخواست گزار عمر ایوب اور چیئرمین سینٹ نے شبلی فراز کو ڈی نوٹیفائی کر کے ان کی سیٹ خالی قرار دے دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کا اقدام توہین عدالت ہے۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کو، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے، کون سا نوٹیفیکیشن؟ یہ ایک ریٹ پٹیشن بھی ہے اور اس میں توہین عدالت کی بھی استدعا کی گئی ہے، چونکہ 199 میں تمام اختیارات ہیں ہائی کورٹس کے پاس۔ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا فرام دی سیٹ آف اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی، اور اسی طریقے سے جو چیئرمین سینٹ کی نوٹیفیکیشن ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ کو کے عہدے سے ہٹانے کا، ان دونوں کو چیلنج کیا ہے، ان دونوں کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور ساتھ توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ کا اگر وہی 2 رکنی بینچ سماعت کر کے اسپیکر کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دے، اور چونکہ وہ واضح ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی میں ہے، اسپیکر کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دے اور ساتھ چیئرمین سینٹ کا بھی نوٹیفیکیشن معطل کر دے، اور دونوں اپوزیشن لیڈر کے عہدوں پر بحال ہو جائیں، تو اس نظام کے پلے کیا بچے گا؟ کل پشاور ہائی کورٹ میں یہ بڑا قانونی میچ پڑنے والا ہے موجودہ نظام میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پر عبداللطیف چترالی، عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواستوں پر 20 اگست کے لیے جواب طلب کیا ہوا ہے، لیکن کل توہین عدالت اور جو نئی ریٹ پٹیشن ہے، جو نئے نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا گیا، اس کے اوپر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔